مارننگ بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ فضائی آلودگی کم نہیں ہو سکی۔ شہر کا مجموعی کوالٹی انڈیکس 262 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ لاہور دنیا کے آلودہ شہروں کی فہرست میں آج بھی پہلے نمبر پر موجود۔ سید مراتب علی روڈ پر سب سے زیادہ شرح آلودگی 447 ریکارڈ کی گئی۔ سی آر پی آفس 400، علامہ اقبال ٹاؤن میں QI 342 ریکارڈ کیا گیا۔ پاکستان انجینئرنگ سروسز 306، DHA میں شرح آلودگی 276 ریکارڈ کی گئی۔ اس حوالے سے تفصیلی اپڈیٹ کریں گے حسنین اولک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی حسنین۔ لاہور آج بھی دنیا کے آلودہ شہروں میں پہلے نمبر پر ہے اور لاہور کا جو مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 262 ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ جو شہر کی آب و ہوا ہے وہ مضر صحت ہے۔ جو طبی ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو شہر کی آب و ہوا ہے اور اس میں موجود جو پارٹیکلز ہیں وہ انسانی پھیپھڑوں، اس کے علاوہ دمہ کے مریضوں کے لیے وہ مضر صحت ہے، گلے اور سانس کے مریضوں کے لیے مضر صحت ہے، اور یہ جو پارٹیکلز ہیں یہ انسانی جلد کے کینسر کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو حکومتی اقدامات ہیں وہ بے سود نظر آ رہے ہیں کہ جس طرح سے لاہور جو ہے وہ دنیا کے آلودہ شہروں میں سر فہرست رہ رہا ہے، پہلے دوسرے تیسرے نمبر پر آ رہا ہے، تو اس وجہ سے جتنے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں ان کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہو رہا، اور تاحال جو لاہور کی آب و ہوا ہے وہ شہریوں کے لیے مضر صحت ہے۔ اگر ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کی جائے تو شہر کے مختلف علاقوں میں جو ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے وہ 447 ہے، جو کہ سید مراتب علی روڈ پر ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دیگر علاقوں میں CERP آفس میں 400 AQI ریکارڈ کیا گیا ہے، علامہ اقبال ٹاؤن میں 342 ہے، پاکستان انجینئرنگ سروسز میں جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 306 ریکارڈ کیا گیا ہے، اور DHA فیز 8 میں جو شرح آلودگی ہے وہ 276 ریکارڈ کی گئی ہے۔ اسی طرح اسکری 10 میں 261 ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے، سول سیکریٹریٹ میں 229 ہے۔ اس کے علاوہ راوی روڈ پر 199 ہے، اور سبنا آباد میں سب سے کم جو شرح آلودگی ہے وہ 199 ریکارڈ کی گئی ہے۔ انڈیا میں جلائے جانے والی جو فصلوں کی باقیات ہیں ان سے پیدا ہونے والا زہریلا دھواں ہے، جب وہ پاکستان خاص طور پر لاہور کی حدود میں داخل ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ ڈائریکٹلی شہر کی آب و ہوا کو جو ہے متاثر کرتا ہے، جس کی وجہ سے جو شہری ہیں ان کو اس خطرناک جو سموگ ہے اس سے لڑنا پڑتا ہے، اور اس کے خلاف جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ اختیار کرنا بہت ضروری ہے، چونکہ جو طبی ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ سب سے جو آسان حل ہے وہ احتیاط کرنا ہے۔ جی حسنین اولک، اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ۔ شہر میں بڑھتی ہوئی آلودگی اور اسموگ کی صورتحال، لاہور ہائی کورٹ کا مختلف سرکاری محکموں کی کارکردگی پر سخت برہمی کا اظہار۔ عدالت نے آلودگی کا باعث بننے والوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت کر دی ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ ایئر کوالٹی انڈیکس دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے باعث مسلسل بلند ہے۔ کراچی سے آنے والی گاڑیوں کے سبب GT روڈ پر دھواں اور آلودگی میں نمایاں اضافہ ہو رہا ہے۔ سڑکوں پر ابھی بھی گاڑیاں بہت بری طرح دھواں دیتی نظر آ رہی ہیں۔ اینٹی سموک گن فائدہ مند نہیں جب تک دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو نہ روکا جائے۔ دوران سماعت PHA کے لیگل ایڈوائزر بیرسٹر حارث عصمت نے کہا کہ انہوں نے PHA کو بتا دیا ہے کہ اگر ایک بھی درخت کاٹا تو استعفیٰ دے دوں گا۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا ایسے اقدامات سے ہی بہتری آئے گی۔ جسٹس شاہد کریم نے آئندہ سماعت پر واسا کی جانب سے واٹر میٹرز کی تنصیب کی پیشرفت اور جوہر ٹاؤن کے کمرشل ایریاز میں اوقات کار کی پابندی نہ ہونے اور مواقعی جنگلات کی تازہ صورتحال بارے رپورٹ طلب کر لی۔ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل حسن اجاز چیمہ، ڈپٹی اٹارنی جنرل اسد علی باجوہ، ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات علی اجاز سمیت پنجاب حکومت، LDA، PHA، واسا اور دیگر محکموں کے نمائندے بھی پیش ہوئے۔ عدالت نے سماعت 28 نومبر تک ملتوی کر دی۔ کیمرامین خالد ملک کے ساتھ ملک محمد اشرف، سٹی 42۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں میں انسولین بدستور نایاب ہے۔ انسولین نہ ملنے سے شوگر کے مریض مشکلات کا شکار ہیں۔ ٹیچنگ ہسپتالوں میں مریض انسولین نہ ملے پر در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں میں انسولین کی قلت سے بے نیاز ہے۔ سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں میں شوگر کے مریض خوار ہو کر رہ گئے۔ سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں میں مریضوں کے لیے انسولین بدستور ناپید ہے۔ انسولین نہ ملنے سے شوگر کے مریض مشکلات کا شکار ہیں۔ انسولین 30-70 لگوانے والے شوگر کے مریض اذیت سے دوچار ہیں۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں میں انسولین 30-70 کی قلت سے بے نیاز ہے۔ واضح رہے کہ سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں میں کئی ماہ سے انسولین 30-70 فراہم نہیں کی جا سکی۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں میں انسولین کی قلت سے بے نیاز دکھائی دیتی ہے۔
کے مال روڈ پر قوت بصارت سے محروم افراد کا دھرنا 12ویں روز بھی جاری ہے۔ پنجاب بھر سے تعلق رکھنے والی نابینا افراد احتجاجی دھرنے میں شریک ہیں۔ مال روڈ کی ایک جانب سڑک بند ہونے کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔ ڈیلی ویجز کو مستقل کرنے، معذور کوٹے سے 1% نابینا کو دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ مزید ان کے کیا مطالبات ہیں بتائیں گے ابراہیم قریشی۔ جی ابراہیم۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں مال روڈ فیصل چوک پر، جہاں پر آج نابینا افراد کے دھرنے کو 12 روز گزر چکے ہیں۔ 12ویں روز کا جو ہے وہ آغاز ہوا، 12ویں روز کا جو اب اختتام بھی ہونے والا ہے، لیکن حکومتی نمائندہ یہاں پر کوئی نہیں آیا۔ آج بھی تمام تر افراد جو ہے وہ یہاں پر حکومتی ارکان سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے بیٹھے رہے۔ انہیں سے پوچھیں گے، سر مجھے بتائیے گا کہ حکومتی نمائندہ آج بھی آپ کے پاس کوئی نہیں آیا، آج بھی آپ عوامی نمائندوں کے منتظر رہے، کیا کہیں گے آج کے بارے میں، آج کے دن کے بارے میں اور آج جو صورتحال ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ امید پہ جو نا وہ زندگی گزاری جاتی ہے، ہم امید پہ سہارے زندہ ہیں، تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ وہ دن بھی جلد آئے گا جب ہمیں باخوشی اپنے گھروں میں روانہ کیا جائے گا۔ ہمیں جو ہمارے آرڈرز ہیں، آرڈرز کے پروانے دے کے ہمیں گھروں میں روانہ کیا جائے گا۔ ہم نے گزشتہ 11 سال سے پروٹیسٹ کیے ہیں، اس 11 سال کے اندر 28 پروٹیسٹ ہوئے ہیں، یہ 29واں پروٹیسٹ ہے جو 12ویں دن میں داخل ہو چکا ہے، اور ہم آلریڈی 2 دن 7 دن کا پروٹیسٹ بھی کر چکے ہیں۔ تو ہم تو روزگار مانگ رہے ہیں، ہم اس سے ہی روٹی کپڑا مکان بنا لیں گے، ہم اسی سہارے اپنے بچوں کو بھی پال لیں گے، اپنے پیٹ کو بھی پال لیں گے۔ جی بالکل، میں آپ کے ساتھ والے بھائی سے بات کرنا چاہوں گا، مجھے بتائیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم مجبور ہو کے یہاں پر آئے بیٹھے ہیں، ہمارے گھروں کے چولہے بند ہو چکے ہیں اور اس ٹائم فاقے پڑے ہوئے ہیں گھروں میں۔ ہم صرف 3000+ سیٹس ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں ایڈورٹائز کریں اور آپ کے کرائٹیریا کے مطابق جو لوگ پورے اترتے ہیں ان کو آپ اکاموڈیٹ کریں تاکہ ان کے گھروں کے چولہے جل سکیں، اور ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ اب کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت پنجاب سے امیدیں وابستہ کرنا کیا آپ کی خیالی بن چکا ہے؟ کیا اب یہ تصور خیالی بن چکا ہے؟ کیا اب حکومت پنجاب کی جانب سے کوئی نمائندہ آپ کے پاس نہیں آئے گا؟ نہیں، امید پہ تو دنیا قائم رہتی ہے، ہم بھی امید کرتے ہیں کہ انہوں کبھی نہ کبھی تو خیال آئے گا۔ یہ پچھلے 12 روز سے ہم بیٹھے ہیں، لیکن کبھی نہ کبھی تو خیال آئے گا کہ یہ بھی ہمارے ملک کا حصہ ہیں، تو امید کرتے ہیں کہ وہ بھی آئیں گے ہمارے پاس مذاکرات کے لیے۔ حکومت پنجاب سے آس امید لگائے ہوئے یہ تمام تر جو نابینا افراد ہیں، دھرنے کے شرکا ہیں، وہ آج 12ویں روز بھی یہاں پر بیٹھنے میں مجبور ہیں۔ آج پھر جن کا یہی کہنا ہے کہ ہم کھلے آسمان تلے اپنی زندگی اور اپنی زندگی کی راتوں کو گزاریں گے۔ بہرحال قصہ مختصر، حکومت پنجاب کی جانب سے یہاں پر کوئی جو ہے اپنا نمائندہ نہیں بھیجا گیا، اب تک کوئی مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے۔ نابینا افراد مسلسل اس بات کی امید لگائے ہوئے بیٹھے ہیں کہ کب جو ہے وہ ارکان آئیں گے، ان کے مطالبات سنیں گے، لیکن اب تک فی الوقت ایسا کوئی رد عمل حکومت پنجاب کی جانب سے سامنے نہیں آیا۔ مستقبل میں کیا لایا عمل ہوتا ہے حکومت پنجاب کا یا نابینا افراد جو دھرنے کے شرکا ہیں ان کا، یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن اب تک نابینا افراد۔ اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر ہے، وفاقی حکومت کا بجلی کی قیمتوں میں کمی لانے کا فیصلہ، 65 پیسے فی یونٹ کمی لانے کی درخواست دائر، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی سستی کی جائے گی۔ نیپرا نے درخواست منظور کرتے ہوئے 27 نومبر کو سماعت مقرر کر دی ہے۔ بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر، وفاقی حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں کمی لانے کا فیصلہ کر لیا۔ FPA کی مد میں 65 پیسے فی یونٹ کمی لانے کی درخواست دائر کر دی گئی۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے ماہ اکتوبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ پر درخواست دائر کی ہے۔ نیپرا نے درخواست منظور کرتے ہوئے 27 نومبر کو سماعت مقرر کر دی ہے۔ سماعت کے دوران بجلی کی قیمتوں میں کمی لانے کی منظوری دی جائے گی۔ منظوری ملنے پر ماہ دسمبر میں صارفین کو بلوں میں ریلیف دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ ماہ اکتوبر کے استعمال شدہ یونٹس پر صارفین کو ریلیف دیا جائے گا۔ PP 167 جوہر ٹاؤن B3 میں ناس واٹر فلٹریشن پلانٹ ناکارہ ہو گیا ہے۔ فلٹریشن پلانٹ پر گندگی کے ڈھیر، علاقہ مکین صاف پانی سے محروم ہے۔ فلٹریشن پلانٹ کی بندش کے باعث اہل علاقہ مضر صحت پانی پینے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں گی عطیہ ناز۔ جی عطیہ۔ شہر میں پینے کے صاف پانی کی سہولیات کا فقدان نظر آتا ہے اور بہت سارے علاقوں میں جو ہے وہ فلٹریشن پلانٹ حکومتی عدم توجہی کے باعث خستہ حالی سے دوچار ہیں۔ موجود ہیں PP 167 جوہر ٹاؤن B3 میں، جہاں کا فلٹریشن پلانٹ جو ہے گزشتہ 1.5 سال سے جو ہے وہ بالکل بند پڑا ہے۔ پانی جو ہے وہ اس میں میسر نہیں ہے، جبکہ اطراف میں گندگی غلاظت کے ڈھیر نظر آتے ہیں۔
البتہ اس فلٹریشن پلانٹ پہ نل ضرور لگے ہوئے ہیں، ان کے اندر پانی نہیں ہے اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ ہلچل نظر آتی ہے۔ علاقہ مکین یہ کہتے ہیں کہ جب بھی یہاں سے پانی بھرنے آئے ہیں ناکام ہی لوٹے ہیں اور انتظامیہ کو اس حوالے سے توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے تاکہ فلٹریشن پلانٹ جو ہیں وہ ٹھیک ہوں اور علاقہ مکین پینے کے صاف پانی کی سہولیات سے فیضیاب ہو سکیں۔ صرف یہی نہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں پانی خرید کر پینا پڑتا ہے اور اس حوالے سے انتظامیہ کو توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے۔ جی اس اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ۔ ادھر جوہر ٹاؤن بلاک B1 کا تفریحی پارک عرصہ دراز سے زبوحالی کا شکار ہے۔ پارک کی بیرونی دیوار ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، حفاظتی جنگلے اور دروازہ بھی غائب ہو گیا ہے۔ مزید پارک کی صورتحال کے حوالے سے آگاہ کریں گے رومیل الیاس۔ جی رومیل۔ جی بالکل، جوہر ٹاؤن کے بلاک B1 میں اس وقت میں موجود ہوں اور اس بلاک میں موجود چلڈرن پارک جو ہے وہ کئی عرصے سے PH انتظامیہ کی نظروں سے اوجھل ہو کر مکمل طور پر تباہ حال ہو چکا ہے، جس سے علاقہ مکینوں کی جو صحت مندانہ اور تفریحی سرگرمیاں ہیں وہ شدید متاثر ہو چکی ہیں۔ یہاں پر موجود جو تمام سہولیات جن میں بچوں کے جھولے، گھاس، پھول پودے اور جو جاگنگ ٹریک ہے وہ بھی مکمل طور پر جو ہے وہ ناکارہ تباہ حال ہو چکے ہیں، جس سے لوگوں نے جو ہے وہ یہاں پر آنا چھوڑ دیا ہے اور رات کے اس وقت میں یہاں پر اندھیرے کا راج ہے۔ روشنی کا مناسب انتظام نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو چلڈرن پارک ہے یہ رات کے وقت میں لوگوں کے لیے نو گو ایریا بن چکا ہے اور اندھیرے کے باعث اس پارک میں غیر اخلاقی اور غیر قانونی جو سرگرمیاں ہیں وہ بھی جاری ہیں، جس سے علاقہ مکینوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا کہ وہ میرے عقب کے جو مناظر ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں کہ اس پارک کا جو مرکزی لوہے کا دروازہ ہے وہ بھی چوری کر لیا گیا ہے اور جس دیوار کے ساتھ وہ دروازہ لگایا گیا تھا وہ بھی گرا دی گئی ہے، توڑ دی گئی ہے اور یہ جو دیوار گرا کر اس کے ساتھ جو لگا دروازہ تھا وہ چوری کر لیا گیا ہے اور یہ دروازہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی من وزنی یہ دروازہ ہے لوہے کا، اس کا اب صرف ایک ہی حصہ جو ہے وہ باقی بچا ہے۔ باقی جو معاملات ہیں، جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ٹی وی سکرین پر ہے اور جو علاقہ مکین ہے ان کا یہ شکوہ ہے کہ متعدد بار اس حوالے سے PH انتظامیہ سے شکایات کی جا چکی ہیں مگر کوئی اقدام جو ہے وہ نہیں اٹھایا جا رہا، نہ ہی اس پارک کا جو مرکزی دروازہ ہے وہ دوبارہ سے واپس لگایا جا رہا ہے، نہ اس دیوار کو دوبارہ تعمیر کیا جا رہا ہے، نہ ہی اندر صفائی ستھرائی کا جو انتظامات ہیں وہ بہتر کیے جا رہے ہیں، کیونکہ صفائی ستھرائی نہ ہونے کی وجہ سے پارک میں جگہ جگہ گندا پانی جمع ہے، گندگی کے ڈھیر ہیں، جس سے یہ پارک جو ہے وہ لوگوں میں صحت مندانہ اور تفریحی سرگرمیاں کے جو مواقع ہیں۔ جی رومیل الیاس، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ LDA کا غیر قانونی ہاؤسنگ سکیمز کے خلاف گرینڈ آپریشن، غیر قانونی سکیمز کے دفاتر، باؤنڈری وال، گیٹ، سڑکیں اور دیگر سٹرکچر مسمار کر دیا گیا۔ LDA نے میٹروپولیٹن زون 4 کے علاقے میں 14 غیر قانونی ہاؤسنگ سکیمز کے خلاف آپریشن کیا۔ غیر قانونی ہاؤسنگ سکیمز میں ایلیٹ والز، رائل گارڈن، گرین ارتھ ولاز اور گلوف لین فیز 1 اور کلوفر لین فیز 2، تھیٹر گارڈن اینڈ ہوم، صوفیہ فارمز 2، بیدیاں ہومز اور بیٹیاں، سیستا انکلیو اور کورٹن فارمز کے خلاف کارروائی کی گئی۔ بچوں کے عالمی دن کی مناسبت سے پنجاب اسمبلی میں بچوں نے اسمبلی لگا لی۔ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور اراکین اسمبلی کی نشستوں پر براجمان بچوں نے مسائل کے حل کے لیے چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کر دیا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ جنوبی پنجاب کے سکولز میں بچوں کی دودھ فراہم کرنے کے لیے 50 ارب مالیت کا منصوبہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ بچوں کے عالمی دن کی مناسبت سے یونیسیف اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی معاونت سے پنجاب اسمبلی میں خصوصی تقریب منعقد کی گئی، جس میں خصوصی بچوں اور بیورو میں مقیم بچوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ بچوں نے ارکان اسمبلی، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کی نشستوں پر بیٹھ کر نہ صرف کارروائی چلائی بلکہ اپنے حقوق کے لیے چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ خواتین اور بچوں کے حقوق کا تحفظ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ پنجاب کے تمام اضلاع میں آٹزم اسکول کھول رہے ہیں۔ حکومت وسائل فراہم کر سکتی ہے مگر بچوں کے لیے معاشرے کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ پرائمری، ہائر، سیکنڈری ایجوکیشن، انفارمل اینڈ فارمل ایجوکیشن بوتھ۔ تو یہ جو ویژن ہے چیف منسٹر کا، اس میں ابھی جو اسپیشل ایجوکیشن کی مین اسٹریمنگ ہے، the first autism school will be inaugurated in December of Pakistan and we are spreading it in all districts of Punjab.
तकरीब से यूनिसेफ के नुमाइंदे और चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद ने खिताब करते हुए बच्चों के हुकूक के लिए हुकूमती पॉलिसी में मजीद बेहतरी लाने का इंदिया दिया। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। और अलहमरा आर्ट सेंटर में यूरोपियन फिल्म फेस्टिवल की तैयारियां शुरू हो गई हैं। यूरोपियन फिल्म फेस्टिवल 22 और 23 नवंबर को मुनाकिद किया जाएगा। फेस्टिवल में 10 शॉर्ट फिल्म्स और 7 फीचर फिल्म्स दिखाई जाएंगी। फिनलैंड, जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड, स्पेन, इटली और दीगर ममालिक की फिल्में शामिल हैं। फेस्टिवल में गैर मुल्की मंदूबीन भी शिरकत करेंगे। इस फेस्टिवल के हवाले से तफसीली आगाह करेंगे जैन मतनी। जी जैन। बिल्कुल, अलहमरा आर्ट सेंटर में जो है वो पहली दफ़ा यूरोपियन फिल्म फेस्टिवल का जो है वो इनेकाद किया जा रहा है और इस फिल्म फेस्टिवल में जो है वो तकरीबन 10 से ज़ायद यूरोपीय ममालिक की जो फिल्म्स हैं वो दिखाई जाएंगी। 10 से ज़ायद शॉर्ट फिल्म्स हैं और 7 फीचर फिल्म्स हैं जो कि अलहमरा आर्ट सेंटर में दिखाई जाएंगी। इस फिल्म फेस्टिवल का इनेकाद कल यानी 22 नवंबर से जो है हो रहा है। 2 रोज़ा ये फेस्टिवल है। 22 और 23 नवंबर को ये फिल्म्स जो हैं वो अलहमरा आर्ट सेंटर में जो है वो दिखाई जाएंगी। फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, नीदरलैंड और दीगर जो यूरोपीय ममालिक हैं उनकी फिल्म्स जो हैं वो यहाँ पे दिखाई जाएंगी। इस फिल्म्स के हवाले से जो है वो तैयारियों का आगाज़ जो है वो आज अलहमरा आर्ट सेंटर में हो गया है और इस वक्त तैयारियाँ जो है भरपूर तरीके से जो है वो जारी हैं, जबकि गैर मुल्की मंदूबीन जो यूरोपियन शहरी हैं वो भी जो है वो शिरकत करेंगे। अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फल वक्त इतना।